الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نظر میں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بدنام زمانہ اقبال حیدر للہ منہاجی رافضی وظیفہ خور، اس نے حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح شفا سے ایک عبارت پیش کی، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف باغی کی نسبت کرنا یہ جائز ہے۔ اب اس عبارت کو پیش کر کے بدنام زمانہ اقبال حیدر للہ منہاجی رافضیوں کا وظیفہ خور، اس نے حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر طعن کے طور پر پیش کیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، اس بارے میں پہلا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب شرح فقہ اکبر سے۔ اس میں حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کان معاویۃ مخطئا الا انہ فعل ما فعل عن تاویل فلم یصر به فاسقا۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو بھی ہوا وہ تاویل سے ہوا، فرماتے ہیں اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فاسق نہیں ہوئے۔ اور پھر سامعین و ناظرین، اس کے ساتھ یہی شرح شفا جس سے بدنام زمانہ اقبال حیدر للہ منہاجی نے عبارت پیش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف باغی کی نسبت یہ جائز ہے، اس بدبخت بدنام زمانہ اقبال حیدر للہ منہاجی کو اسی شرح شفا کی جلد 2 کا صفحہ نمبر 552 تو نظر آیا، لیکن اسی شرح شفا کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 97 اس کو نظر نہیں آیا۔ اب صفحہ نمبر 97 پر حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انا کل ما واقع منہ یکون مکفرا ببرکت صحبتہ ونتیجت خدمتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو ہوا وہ سارا بخشا گیا، کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت کی برکت سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے نتیجے سے وہ سارا کچھ بخشا گیا، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دامن بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے۔ اب اقبال حیدر للہ منہاجی اس پر یہ اعتراض کرے گا کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فاسق نہیں تھے، اگر ان سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا تو یہ بخشا کیا گیا ہے؟ تو میں اس بدنام زمانہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جس طرح حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے لما اقترف آدم الخطیۃ، کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی، یقیناً آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی وہ گناہ نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی اس اجتہادی خطا سے بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ تو جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خطا وہ اجتہادی تھی، وہ گناہ اور عیب نہیں تھا، اور پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو خطا ہے یہ بھی خطا اجتہادی ہے، یہ گناہ اور معصیت ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر سامعین و ناظرین، یہی شفا شریف جو ہے اس میں حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صفحہ نمبر 96 پر ایک اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد محترم ان کے حوالے سے یہ عبارت لکھی ہے، یہ شفا شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 96 ہے۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے احفظونی فی اصحابی و اسحاری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ اور میرے سسرال ان کے بارے میں میری حفاظت کرنا۔ تو حضرت امام اللہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے خصوصاً وہم آباء زوجاتہ،
فرماتے ہیں خصوصاً ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج کے آبا ہیں، آپ کی ازواج کے جو والد ہیں وہ مراد ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور وہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ حضرت امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سسر ہیں، اس لیے ان کی عزت اور شان جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کی حفاظت کرنی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ چند حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے حضرت امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتابوں سے پیش کیے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت امیر معاویہ کو فاسق ہرگز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو بھی ان سے ہوا وہ برکت صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں وہ سارا کچھ اللہ کریم نے معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ حضرت امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نظریہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔